السلام علیکم، میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلاگ۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے ساتھی معزز ججز جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ پنجاب الیکشن کے حوالے سے دوبارہ ایک اہم سماعت کی۔ ابتدا میں تو محسوس ہوا جیسے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب خاصے جلال میں دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عفان سے سخت سوالات کیے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ نے 21 ارب کا بل مسترد کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور کابینہ اپنا اعتماد پارلیمنٹ میں کھو چکے ہیں، اور ہمارے آرڈر کی حکم عدولی ہوئی ہے جس کے سخت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے بیچ میں انٹری دی، انہوں نے میانہ روی کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کسی الیکشن کے اوپر، الیکشن کی تاریخ پر کوئی طے کر لیتی ہے، کوئی تاریخ طے کر لیتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کچھ سوچ سکتی ہے۔ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو حکومت پہلے ہی اس بینچ کے اوپر عدم اعتماد کر چکی ہے، اور آج کی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سیکیورٹی اداروں کے جو اعلیٰ افسران نے بریفنگ دی ہے چیف جسٹس صاحب کو، اس کو بھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا اور تسلیم کیا اس بات کو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب اور ایم او اور ڈی جی ایم او اور سیکٹری دفاع ان سے ملے ہیں چیمبر میں، اور ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی ہے، اور انہیں تو بالکل یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ملک کے حالات اس قدر تک خراب ہیں اور سیکیورٹی صورتحال خاصی خراب ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے وزارت دفاع کی اپلیکیشن کو بھی مسترد کر دیا، اور یہ پیغام دیا، آپ اس کو خاموش پیغام کہہ سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو، جو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقتور ادارے ہیں، ان کو پیغام دیا کہ ہم ہی صرف اسٹیبلشمنٹ ہیں، سپریم کورٹ ہی کے یہ جو 3 مخصوص ججز ہیں یہی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور جو یہ فیصلہ کریں گے یہی منوان اسی پر ہی عمل ہوگا۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے یہ پیغام بھی، محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہماری مرضی سے الیکشن کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا، اور ہماری مرضی سے اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہوں گی، جو قومی اسمبلی ہے، چاہے وہ سندھ اسمبلی ہے، چاہے وہ بلوچستان اسمبلی ہے، یہ سب ڈیزالو ہوں گی، تبھی ایک دن کے اوپر الیکشن کروایا جا سکے گا۔ اب صورتحال یہی لگتی ہے کہ 13 مئی کا جو الیکشن ہے وہ تو ہوتا دکھائی نہیں دیتا، لیکن اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ستمبر اور اکتوبر اور اپریل کے بیچ میں کوئی تاریخ دی جائے، لیکن اس کے لیے اور ایک ہی دن الیکشن ہو۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تو یہ نہیں چاہے گی کہ درمیانہ راستہ کوئی اختیار ہو، اور یہ قومی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو، اور سندھ اسمبلی بھی ڈیزالو ہو، اور بلوچستان اسمبلی بھی ڈیزالو ہو، تو کیونکہ سپریم کورٹ کے آج مائنڈ سے یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ 13 مئی کے الیکشن سے تو ہٹ سکتی ہے، لیکن وہ کسی اکتوبر سے پہلے اور مئی سے آگے کسی تاریخ دے سکتی ہے وہ، اور لیکن اس کے لیے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا پڑے گا۔ ایک دن کے اوپر تو وہ لگتا ہے کہ وہ قائل ہوئے ہیں کہ وہ ایک دن پر کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ستمبر سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ 16 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن ہر صورت ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک ہی دن ہو، لیکن وہ ستمبر سے پہلے ہی۔ اس عمل میں بہت سارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب چونکہ حکم عدولی کر رہے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ میری جہاں تک رائے ہے، میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے، کیونکہ ریاست اور پرائم منسٹر صاحب یہ سب ایک پیج پہ ہیں، اور سپریم کورٹ 2 جو ہے وہ بھی ایک ہی پیج پہ ہے، اور کچھ ججز ہیں جو دوسری سائڈ پہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ستمبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم صاحب، شہباز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے یا ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ میری یہ رائے ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے
کہ شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وزیر کو نہیں مارا جا سکتا. اپنے وزیر کو کون مار سکتا ہے، اس لیے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. ایک اور بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی زرداری صاحب کیوں مذاکرات کر رہے ہیں. وہ مولانا صاحب سے بھی مل رہے ہیں، بلاول صاحب آج ان کے گاؤں چلے گئے، ادھر بھی ان کی ملاقات ہوئی. کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی دوبارہ سے وہ راضی نہیں ہوئے الیکشن کے حوالے سے. وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی صورتحال ہے، اور یہ صورتحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کا کوئی اور ہی ایجنڈا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم بالکل ایک ہے اور ایک ہی رہے گی، اور یہ الیکشن بھی اسی طرح سے اپنے اپنے نشان پہ لڑیں گے، پارٹی کے سمبلز پہ لڑیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہی صورتحال آگے بھی یہی چلے گی صورتحال. جیسے یہ گورنمنٹ ہے، اسی طرح نئی ایک اور گورنمنٹ بنے گی نئے الیکشنز کے بعد. ابھی جو صورتحال ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ستمبر سے پہلے یا ستمبر میں یا اگست میں کوئی الیکشن ہوں گے. یہ صرف ایک واویلا ہے اور چائے کی پیالی میں ایک طوفان کے مترادف ہے. حکومت یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ الیکشن مئی کے بعد یا ستمبر سے پہلے ہو جائیں. یہی صورتحال رہے گی جس طریقے سے یہ صورتحال چلی ہے. جیسے چیف جسٹس صاحب نے، عمر عطا بندیال صاحب نے آرڈر کیا الیکشن کا، اس ڈیٹ پہ الیکشن نہیں ہوئے. پھر انہوں نے 21 ارب کا کہا، پارلیمنٹ نے پھر اس کو ختم کیا. پھر انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا، وہاں سے پھر واپس آ گیا فیصلہ. تو سبکی تو ہوئی ہے ان کو، اور ایک طرف ان کو فیس سیونگ کا چانس دیا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فیس سیونگ لینا نہیں چاہتے، اور وہ کوئی نہ کوئی سٹنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی سٹنٹ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرو عمران ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرو عمران ہیں. اور وہ پرو عمران اگر وہ ہیں تو پھر وہ جو پرو عمران ہوتے ہیں وہ بھی وہی پالیسی لے کے چلتے ہیں جو خان صاحب نے لی تھی جو پالیسی، اور اسی پالیسی پر عمل کیا تھا انہوں نے، اور پھر وہ جس طریقے سے 9 اپریل کو نکل گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب میرا خیال ہے کہ اسی ایجنڈے پہ چلیں گے جو ان کا ایجنڈا ہے، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ خود ہی کوئی ایک دن الیکشن چاہے کروائیں، لیکن وہ ایک ہی دن کی ڈیٹ دیں جس پہ سارے پاکستان میں الیکشن ہو. اور لیکن حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے وہ ابھی نہیں مانی، اسی طرح وہ جتنے بھی، ایک بات طے ہے کہ حکومت جتنا بھی جو بھی فیصلے کرے گی وہ اپنے طور پہ نہیں کرے گی. وہ سارے معاملات، کوئی کسی بھی طرح کے جو معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی لے کے جائے گی، اور وہ پارلیمنٹ کو ہی اپنی ڈھال بنائے گی. اور اس ٹائم جو سب ایک پیج پر ہیں وہ پارلیمنٹ کے پیچھے ہی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ہر صورت پیچھے ہٹنا پڑے گا جو کہ صورتحال چل رہی ہے. ابھی ایک نئی خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک اپلیکیشن جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ میں، اور جس میں کہا گیا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں، ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ 90 دن ہو چکے ہیں. اور لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے، کافی فیصلے موجود ہیں اس حوالے سے، کہ جب تک الیکٹڈ گورنمنٹ انتظام سنبھال نہیں لیتی اس وقت تک جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتی رہیں گی. تو اس وجہ سے، لیکن یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ججز اپنی مرضی کے فیصلے دیتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق تو یہاں پہ نہیں چلا جا رہا. یہ ایک اختیارات کی جنگ ہے، اور اختیارات میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. یہاں پہ آئین و قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے. یہ پاور شیئرنگ کا کھیل ہے، اور جو زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرے گا وہی جیتے گا. تو اس حوالے سے یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے، اور زرداری صاحب بھی کوئی گیم نہیں کر رہے. اور یہ صرف گڈ کاپ بیڈ کاپ کی صورتحال ہے، اور یہ گورنمنٹ ایک ہی ہے، اور جو بھی فیصلہ گورنمنٹ کرے گی وہ مل کر کرے گی، اور جو الیکشن ہوگا وہ بھی مل کر ہی ہوگا.
لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اس کھیل کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. جو ریاستی ادارے ہیں وہ خان صاحب کو دوبارہ پاور میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور پاکستان صحیح سمت میں چلے، اور جو پاکستانی کی اکانومی ہے وہ بھی بہتر ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.